تو اب یہ جو بارشیں برس رہی ہیں، پانی کو چاہیے نیچے جائے نیچے جائے تو جاتا رہنا، لیکن ایک جگہ جا کے کیا ہوتا ہے؟ رک جاتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، کنواں کھودو آپ، پانی آئے گا، آتے آتے نیچے جاؤ گے نا خشک مٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ میاں نے اس پانی کو وہاں روک دیا تھا تاکہ انسانوں کے لیے اس تک پہنچنا مشکل نہ ہو۔ تہیں بنا دی ہیں، پانی سب سے زیادہ ضروری، لہذا وہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہوگا۔ پیٹرول ہمیشہ ضرورت نہیں تھی انسان کو، اب ضرورت ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ نے مشکلات رکھی ہیں بہت نیچے۔ اگر ایسا ہوتا کہ پانی پیٹرول کی جگہ ہوتا، پیٹرول پانی کی جگہ ہوتا، تو ہم لوگ سی این جی گیس پہ اپنے آپ کو سیٹ کرا چکے ہو اب تک۔ کیا خیال ہے؟ پیٹرول کی ٹینکیاں لگائی بھی ہوتی ہم نے کہ یار روٹی موٹی پراٹھے چھوڑ دو بھائی، پیٹرول پہ سیٹ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے ایسے سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا، بلکہ مر جاتے ہم، نسل ہی ختم ہو جاتی۔ اللہ نے کیا کیا؟ پانی آتا ہے، وہ بارش آتی ہے تو پانی ہوتا ہے۔ میرا بچہ جو ہے نا اس دن بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے، چھوٹا بچہ بھی، بولنا بھی صحیح نہیں آتا اس دن بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی بہت زیادہ آتا ہے۔ وہ کیا نہیں، بلاول نے تو کہا تھا وہ لفظ، پوری ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے۔ ہاں وہ بچہ میرا بیٹھا ہوا، اس کو کچھ نہیں پتا نہیں کہاں سے اس نے سنا، کہہ رہا ہے ابو، میں نے کہا جی، کہہ رہا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے۔ میں نے کہا یار، اچھا بچے جب گھر میں ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ ایک دن کیا ہوا، میری چھوٹی بچی اور سب دوسری بھی اس کی بچیاں بہنیں میں نے مل کے نا کھیل رہی، وہ کھیلتے کھیلتے ایک دم میری بچی نے کہا مجھے کیوں نکالا، ایسے انگلی کی۔ میں نے اس کو کیا ہو گیا بیٹھے بیٹھے؟ تو نا بچوں کے لاشعور میں یہ چیزیں ادھر ادھر سے سن کے نہ جا رہی ہوتی ہیں، اس کو نہیں پتا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے۔ جب اس نے ایسے کیا نا مجھے کیوں نکالا، ارے مجھے اتنی ہنسی آئی۔ تو ابھی پرسوں کی بات ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے، دوسرے بچے سے باتیں کر رہا ہے اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا ہے ابو جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ میں نے کہا پھینکتا رہے بیٹھ کے، پتہ نہیں تیری نظر میں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو خیر اللہ فرماتے ہیں اگر اس پانی کو ہم نیچے لے جائیں، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو صاف ستھرا بہتا ہوا پانی تمہارے لیے لے کر آئے؟ ہمیں امریکن کمپنیوں کو پھر ٹھیکے دینے پڑیں گے یار، دریافت کرو کہیں پانی دریافت ہو جائے۔ تو جو پیٹرول نکالنے والی کمپنیاں ہیں وہ کیا نکالیں گی؟ پانی، اور جب تک پانی نکلے گا اس وقت تک ہمارا باڈی کا پانی نکل چکا ہوگا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ سارے کام تو میرے بھائی اللہ کر رہا ہے۔ یہ سورت ختم ہو گئی، اور بھی بہت اہم ہے اس میں، اللہ نے سورہ نوح بھی بیان کی۔ اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ میں بس میں کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ سورہ قلم میں ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص کا باغ تھا اور اس کے دماغ میں وہی تکبرانہ خیال آنے شروع ہو گئے جو آج دولت آنے کے بعد انسان کے دماغ میں آتے ہیں۔ کیا کمال! تو قرآن کہہ رہے جب وہ اپنے باغ کا پھل توڑنے کے لیے جا رہا تھا نا تو باتیں کر رہا تھا کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، آج پھل توڑنے کا ٹائم ہے، پیداوار پک کے تیار ہو گئی ہے، دیکھنا کوئی غریب بندہ قریب پھٹکنے نہ پائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ غریب لوگ سارا مسئلہ کیا کرتے ہیں، یہ خراب ہو، یہ آ جائیں گے کشکول لے کے، ساری پیداوار تو یہ کمبخت کھا جاتے ہیں۔ تو جب بھی کسی کے پاس دولت آتی ہے نا تو آج کل وہ چھپا رہا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کوئی ضرورت مند رشتہ دار ہو وہ مانگنے آ جائے۔ تو اللہ میاں نے اس کی بھی برائی بیان کی ہے کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھو اپنی آمدن کو اس نیت سے چھپانا کہ غیر مستحق لوگ بھی تنگ کرتے ہیں آج کل، اور ایک غریب کو کے ساتھ مدد کر دی نا تو وہ چنگم کی طرح چپک، بلکہ ایلفی کی طرح چپک جاتا ہے بعض دفعہ۔ اس مصلحت سے آمدن چھپانا یہ جائز ہے، یہ مجبوری ہے، لیکن اصولی طور پر آپ کے دل میں ایسی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے بعض لوگوں کو ترغیب دی، سخاوت کی، تو انہوں نے بتایا یار اتنا مسئلہ خراب ہو گیا نا، ایک دو دفعہ میں نے خود بھی تجربہ کر کے دیکھا، میں نے گھر پہ کوئی کچھ دو چار غریب آئے ان کو دیا، پھر تو وہ تو بھائی لین لگ گئی یار، پھر ایک خاتون بیچاری کہیں سے آئی تو گھر پہ دھرنا مار کے بیٹھ گئی، پھر اس کو دیا تو پھر 6 اور لے کر آ گئی وہ۔ تو یہ پھر زمانے کا بھی فرق ہوتا ہے نا۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، ترکی میں ہم تھے، ایک کنٹینر انہوں نے رکھا ہوا ایک ٹرسٹ نے، بہت بڑا کنٹینر، اور ایسے کئی سارے کنٹینر، اس میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی زلزلہ زدگان میں کسی کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ یہاں سے اٹھا کے لے جائے۔ کوئی خاتون آئے گی ایک پیمپر لے گئی بھائی اپنے بچے کے لیے، ایک بندہ آیا بھائی چنے کی دال کا پیکٹ چاہیے، کھانا پکانا ہے، خود ہی ان کی طرف سے کوئی لین وین نہیں، بھائی جاؤ اٹھا کے لے، ہر آدمی اپنی ضرورت کے حساب سے۔ تو جب غریبوں میں تمیز ہو نا تو بڑے آرام سے ڈسٹریبیوشن کا عمل ہو جاتا ہے، یا ضرورت مندوں میں تمیز ہو۔ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہم نے اپنی گلی محلے میں لا کے ایسا کوئی کنٹینر رکھ دیا کہ گلی محلے کے جتنے ضرورت مند لوگ ہیں، آٹا دال مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، جی یہ پیٹرول کی بوتلیں پڑی ہوئی ہے،
اور یہ آٹا دال چینی کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں, یہ پیمپر, تو پورا کنٹینر کھرچ کھرچ کے لوگ کھا جاتے ہیں. تو وہاں پھر ایسی سخاوت آپ افورڈ, ایسی جگہ پر ایسی سخاوت آپ افورڈ نہیں کر سکتے. وہاں پھر یہی ہوتا ہے کہ بتاؤ بھی نہیں کہ ہمارے یہاں سے زکوٰۃ بڑھتی ہے. ہم نے کورونا کے دنوں میں, کووڈ کے دنوں میں راشن بانٹنا شروع ہوا نا, جب ہم کسی علاقے میں گاڑی لے کے جاتے تھے, جو دھاوا ہوتا تھا, جان بچانا مشکل ہو جاتا تھا یار. پھر اس کا ہم نے سیٹ اپ چینج کیا کہ بھائی غریب کو نہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں راشن بٹتا ہے, پہلے سروے کرو, جو غریب ہیں ان کو ٹوکن دے دو, اور پھر بالکل الگ جگہ بتاؤ کہ جس جگہ یہ ٹوکن, جو ٹوکن لے کے آئے گا اس جگہ خوراک بٹے گی, اور بٹنے کے بعد آپ وہاں سے بالکل غائب. اب اگلے دن کہاں بٹے گی یہ کل اعلان ہوگا, ورنہ پہلے سے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور خوراک بٹے نہ بٹے آپ بٹ جاؤ گے. کوئی آپ کا بازو لے کے گھر جا رہا ہوگا, کوئی آپ کے شلوار لے کے جا رہا ہوگا, کوئی پجامہ لے کے, کوئی بنیان لے کے, اور چڈی پہن کے آپ گھر آ رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے کچھ چیزیں مصلحت ہوتی ہیں, لیکن اصولی طور پر جب اللہ آپ کو پیسہ دے تو دل بڑا رکھنا چاہیے. یار اللہ نے مجھے دیا ہے, تو اس وقت یہ جذبات آنے چاہیے, انشاءاللہ اب میں اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کی, مسکینوں کی اور لوگوں کی مدد کروں گا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی اور سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی جب میں آیت پڑھتا ہوں تو اس آیت کو سمجھانے کے لیے مثالیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, شریعت کے اصول اور قاعدے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آیت تو بیان نہیں کی اور موضوع سے ہٹ کر بات ہو گئی, حالانکہ وہ اس آیت ہی کو سمجھانے کے لیے ہوتی. یہ مجلس چونکہ واعظ و نصیحت کی ہے, جمعہ کا بیان اور اتوار کا بیان, تو اس میں بار بار خیال آتا ہے کہ جو خرابیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں بار بار انہی باتوں کو بیان کیا جائے. یونیورسٹی میں جب کوئی لیکچرار لیکچر دیتا ہے تو آج وہ جو لیکچر دے گا اگلے دن اس کا ٹاپک چینج ہوگا, اس سے اگلے دن چینج ہوگا. ایک لیکچر کو 2 مرتبہ نہیں دیا جاتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں, اسکول میں, کالجز میں جو اسٹوڈنٹس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو طلباء طالبات بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا مقصد نالج میں اضافہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نالج میں اضافہ. جبکہ واعظ و نصیحت میں نالج سے زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے کہ عمل پر کس طرح آئیں ہم. تو نالج بھی ہوتی ہے, لیکن جتنی نالج ہمیں ہے اس پر عمل ہو جائے. اس لیے جو بھی واعظ کہے گا نا وہ بات کو بار بار ریپیٹ کرے گا, ایک ہی ٹاپک کو بار بار لائے گا, وہ مختلف انداز سے, مختلف طریقوں سے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ بیمار تھے, آپ کا فار ایگزامپل پیٹ صحیح نہیں رہتا. مثال بھی وہی دیتا ہوں جو میرے پر گزر رہی ہوتی. میں وہ بھگتا ہوا آدمی ہوں کہ اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے مار دیا, تو مجھے دعوتوں میں گن پوائنٹ پہ کھلایا جاتا ہے, اس کی وجہ سے پیٹ کی ایسے کی تیسے. علاج چل رہا ہے تو لوگ پراٹھے کو بدنام کرتے ہیں کہ پراٹھے کھانے سے ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہے مجھے پراٹھے سے نہیں ہوتا. یہ رات کے جو کھانے ہیں نا, لیٹ کھانا, آج پھر بیان ہے کہیں پنجاب میں, اللہ خیر کرے, اب پھر کھلائیں گے. وہ ایک سردار جی کیلے کے چھلکے سے پھسل گئے نا, آگے گئے چھلکا پڑا ہوا ہے, کہہ رہے ہو پھر پھسلنا پڑے گا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. کھانا لوگ زبردستی کھلاتے ہیں اور مجھے پتہ ہوتا ہے اب کھاؤں گا پھر طبیعت خراب ہوگی, پھر کھانا پڑے گا. کسی کو یہ کہہ دو نہیں کھا سکتا بھائی,
ایک کپ دودھ پلا دو خالی, تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. مر جائیں گے ایک دن. مرے کیوں؟ کھایا تھا اس دن حضرت نے دعوت میں. جب مولویوں پہ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کھاتے بہت ہیں, اور یہ نہیں ہوتا کہ کھلاتے بھی تو آپ لوگ ہی ہو اور گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہو. مجھے تو اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقولہ یاد آتا ہے. ہم جب مدرسے میں آئے نا کالج چھوڑ کے, تو ہر ایک نے یہ تانا دے دے کے تنگ کیا ہوا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے بیٹا, نہ کوئی جاب ہوگی, کیونکہ آپ وفاق المدارس کی صنعت کو لے کے جاؤ, کہیں کسی بینک میں چپڑاسی کی جاب بھی آپ کو نہیں ملتی. تو بیٹا تمہارا تو فیوچر ہی گیا, تو آپ کہاں سے کماؤ گے, کہاں سے کھاؤ گے, کیسے لائف گزرے گی, کوئی رشتہ نہیں دے گا. یہ تانے بہت سنے ہم نے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ ان زمانے میں بیان کیا کرتے تھے. اچھا میرے جیسے اور بھی 2-4 آئے ہوئے تھے کالج چھوڑ کر, ان کو بھی یہی تانے, یہیں کراچی کے تھے وہ, اور بہت ذہین تھے, بہت قابل تھے. انہیں لوگوں نے کہا کہ تم تو اتنے ذہین قابل ہو, کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے, کیا کر رہے ہو, ملا بن رہے ہو, ملا ایسے چھیڑتے تھے ہمیں, وہ ملا. تو ان کا بھی خون پیا ہوا تھا لوگوں نے. ایک دن تو ایک صاحب نے مجھے تانا دیا کہ بیٹا اب ساری زندگی نہ کبھی اپنے خرچے پہ زندگی نہیں گزرے گی, ہمیشہ کشکول کی طرح لوگوں کے سامنے چندے کی بھیک مانگنی پڑے گی. یہاں تک کہا. ہماری مسجد کی انتظامیہ کو میرے اوپر یہ اعتراض ہے کہ میں مسجد کے لیے بھی ڈھنگ سے چندہ نہیں مانگتا. چندہ مانگا ہے مسجد کے لیے انتظامیہ کے کہنے پہ, لیکن وہ مانگنے کا اسٹائل بھی ایسا تھا کہ دینا ہے دو, نہیں دینا تو سمجھ رہے. ہمارے مسجد ہے بھائی, ہم تو آ رہے ہیں نماز پڑھا کے چلے جائیں گے, وضو خانے میں نل کا نہیں ہوگا, آپ کی ٹینشن ہے, ہمیں تو وضو کر لیتے ہیں گھر میں. تو اسٹائل بھی ہمارا یہ والا ہوتا ہے چندہ مانگنے کا, اگر کبھی مانگنا پڑ جائے. وہ بھی آرڈر ہوتا ہے کہ مانگو. میں نے ٹوٹل زندگی میں 3 دفعہ چندہ مانگا ہے, 3 دفعہ, اور تینوں دفعہ اپنے کسی ادارے کے لیے نہیں, دوسرے اداروں کے لیے. اور وہ 3 دفعہ میں 1 دفعہ والا چندہ پر تو مجھے اعتراض نہیں ہوا, 2 دفعہ چندہ مجھے مہنگا پڑ گیا, کیونکہ استعمال مجھے کیا گیا. اور پھر جو جن لوگوں نے چندہ منگوایا, بس زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا انہوں نے کیا کیا, پھر وہ اب تک مانگے ہی چلے جا رہے ہیں. کئی سال ہو گئے مگر ان کا چندہ رک نہیں رہا. لوگوں کو ان پہ اعتماد آ گیا کہ مفتی صاحب کا آدمی ہے, تو وہ آٹومیٹک ہو گئے, آٹومیٹک پہ چلی جاتی ہے نا مشین, ٹھیک ہے نا. تو جگہ جگہ سے میں نے وہ کلپ ہٹوائے. تو میری کوئی چندے والی کہیں بھی ویڈیو نظر آئے نا تو سمجھ لیں کہ یہ غیر قانونی ہے, میری طرف سے اس کی پرمیشن نہیں ہے. شروع میں تجربے نہیں تھے اتنے, تو اگر کبھی کوئی اپیل کرنی ہوگی تو تمیز سے بتا کے پراپر ادارے کا, اس کی رسید, یہ سارے چیزوں کا سیٹ اپ کر کے ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بغیر چندہ مانگے کچھ لوگ اعتماد کی بیس پہ پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ دے دیں, آپ زکوٰۃ کسی مستحق کو دے دیں, وہ تو لوگوں کا اعتماد کا معاملہ ہے. اس رقم میں بھی اس قدر احتیاط کرتا ہوں میں کہ آپ میرے گھر والے, میرے دوست احباب اس پر گواہ ہیں کہ اتنی اس میں احتیاط ہوتی ہے کہ یہ سوچ کے رکھتا ہوں کہ ابھی میری موت ہو گئی, ابھی اس ٹائم, تو کسی کو کنفیوژن نہ ہو کہ لفافے میں جو رقم رکھی ہوئی ہے یہ کس کی ہے اور کہاں پہنچانا ہے اس کو بہت حساب کتاب الحمدللہ برابر رکھا ہوا ہے. شو مارنے کے لیے میں یہ باتیں نہیں کہہ رہا. انسان اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے, خوبیاں بتا دیتا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت نیک ہیں, مقصد یہ ہے کہ پیسوں کے معاملے میں ہماری قوم میں 2 نمبری کوٹ کے بھری ہوئی ہے. حساب دیتے نہیں ہیں, بتاتے نہیں ہیں. جو 1 نمبر لوگ ہیں نا, غلط پیسہ استعمال نہیں کرتے, وہ بھی کنفیوژن میں بہرحال ڈالتے ہیں. بہت سے 1 نمبر لوگ ہیں, آپ ان پہ زکوٰۃ دیں کہ بھائی کہیں خرچ کر دو, اعتماد کر سکتے ہیں, لیکن ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میرے پیسے کون سے ہیں, زکوٰۃ کے کون سے ہیں, مسجد کے کون سے ہیں, مدرسے کے کون سے ہیں, یتیموں کے کون سے ہیں. آج مر جائیں, کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں کس کی رقم کون سی ہے. بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جو پیسے کمانے کے لیے بنائے گئے ہیں. بات کہاں سے کہاں چل پڑی, بس جلدی سے آ رہا ہوں اصل ٹاپک کی طرف. جب آپ کسی ٹرسٹ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں نا تو اس میں کچھ لا ہے, قوانین ہے کہ اتنے فیصد پیسہ آپ امپلائیز کی تنخواہوں میں لگا سکتے ہیں. ہوتا ہے نا ٹرسٹ میں, ٹرسٹ چلانے کے لیے ملازم رکھنے پڑتے ہیں تو ان ملازموں کی تنخواہیں ہوتی ہیں. تو بعض ٹرسٹ ایسے ہیں کہ جو ٹرسٹ بنانے والا ہے نا, ساری تنخواہیں وہ خود کھا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. امپلائیز رکھے ہوئے ہیں اس نے ڈاکومنٹ کی حد تک,
جیسے سندھ میں تنخواہیں جا رہی ہیں ٹیچروں کی، بہت سارے اسکول ایسے ہیں لیکن اسکول نہیں ہیں، تو ایسے ہی ان ٹرسٹوں میں کیا ہوتا ہے کہ ملازمین دبا کے رکھے ہوئے ہیں مگر صرف کاغذ کی حد تک، اور تنخواہیں ڈائریکٹ اس کے توند میں بھر رہی ہیں جو ٹرسٹ چلا رہا ہے، اور کروڑ پتی ہو گیا بندہ بیٹھے بیٹھے۔ بعض لوگ ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، پاکستان میں ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے یہ دھندے چل رہے ہیں، ٹیکس سے بچنے کے لیے چیریٹی میں ڈال دو پھر کھا جاؤ۔ میں جو حالات ہفتے بھر سنتا ہوں نا، میں جو میرا جمعے کا بیان ہوتا ہے نا، یہ ہفتے بھر کی رپورٹ ہوتی ہے، سمجھ لو۔ میں چلتا پھرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، جہاں کوئی قابل آدمی نظر آئے میں خود جاتا ہوں اس سے ملاقات کرنے کے لیے، میری کوشش ہوتی ہے، اس کا تجربہ شیئر کرتا ہوں اپنے ساتھ۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جو لوگوں کے حالات کو جو عالم نہیں جانتا فہو جاہل، وہ عالم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ تو صرف قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، آپ کو اپنی قوم کے حالات کا علم ہونا چاہیے، تب آپ صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھو باپ کو معلوم ہے کہ نماز کی کیا فضیلت، روزے کی کیا فضیلت، کرپشن کتنی بری چیز ہے، سستی کتنی بری چیز ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میرے بچوں میں کون سی بیماری ہے۔ بے نمازی ہیں، بھائی رفیق بھائی کو سونے کی اجازت نہیں، بے نمازی ہے بچہ میرا، چرس پیتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے، اب وہ اپنے بچے کو بٹھا کے نماز کی نصیحت کر رہے ہیں صبح شام، بیٹا نماز میں پابندی۔ بچہ کہے گا کہ یار میں تکبیر اولیٰ سے ابا نماز کا پابند ہوں، بھائی اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس کو عادت ہے دو نمبری کرنے کی، کرپشن، کرپٹ ہے وہ۔ تو ابا کو بیٹے کا پتا ہوگا نا کہ میرے بیٹے میں برائی کیا ہے، تو باپ اس نصیحت کو فوکس کرے گا، کہے گا بیٹا نماز تو تم پڑھتے ہو لیکن وہ نماز جو تمہیں چوری سے نہ بچائے وہ نماز نہیں ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹا کر کیا رہا ہے گھر میں، تو وہ باپ نصیحت کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس والدین آتے ہیں نا اپنے بچوں کے بارے میں شکایت لے کر، کسی کا یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب والدین کے حقوق پر بیان کریں، میں ان سے کہتا ہوں نماز پہ کر لوں، کہ نہیں والدین کے حقوق پر، کیونکہ ان کو پتا ہے بچہ نماز پڑھتا ہے، ابا اماں کے بارے میں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو دیندار بچہ ہے نا ابا اماں کو بھی وہی سمجھتا ہے۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو اپنے حقوق تو سکھا دیں، ہم اللہ کے حقوق نہ سکھائیں، تو جو اللہ کا نہیں بنے گا وہ آپ کا بھی نہیں بنے گا۔ اپنے بچے کو دیندار بناؤ۔ دیکھو ہم نے اپنے والدین کی جو جتنی ہم مدرسے میں جانے سے پہلے محبت تھی نا، مدرسے میں جانے کے بعد وہ محبت بڑھ گئی ہماری، حالانکہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے الگ سے والدین کی محبت پر ہمیں نہیں یاد پڑتا کوئی خاص بیان کیا ہو، ان کے بیان تو اس پہ ہوتے تھے گناہ چھوڑو، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، دنیا مسافر خانہ، یہ ان کا اصل بیان ہوتا تھا۔ ان کے ہر بیان میں یہی مسافر خانہ مسافر خانہ مسافر خانہ، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں نا لوگ ٹینشن میں، ابے بھائی یہ دیوار اینٹوں سے دل بھی لگانے کی، ان کو لفٹ کرانے کی ضرورت، بحریہ ٹاؤن 2 ٹکے کا نہیں ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ پلاٹ خریدو دل نہ لگاؤ، دل تو قیمتی چیزوں سے لگایا جاتا ہے، لا احب العافلین، فنا ہونے والی چیزوں سے دل نہیں لگایا جاتا۔ ان کا تو یہ ٹاپک تھا، اس میں ابا کہاں ہیں اماں کہاں ہیں، کہیں آ رہے ہیں ابا اماں؟ لیکن ہمیں یاد ہے ہم جب مدرسے گئے تو ہمارے دل میں والد کی قدر بڑھنا شروع ہو گئی، والدہ کی قدر بولو بڑھنا، کیونکہ جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو ہر وہ چیز اچھی لگے گی جس سے اللہ کی محبت بڑھے۔ تو اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کے احسانات کی وجہ سے، تو جب آدمی اللہ کے احسانات سوچتا ہے تو والدین کے احسانات بھی سوچتا ہے، پھر احسان فراموشی کی لعنت سے انسان نکلتا ہے۔ مدرسے میں جا کے ہم نے استاذوں کا احترام سیکھا، اسکولوں میں تو عجیب حالت تھی، ایسے شرارتی بچے اسکولوں میں کہ ایک ہمارے کلاس فیلو نے چھالیاں کھائیں اور ٹیچر کی جیب میں ڈال دی، ٹیچر کو پتہ بھی نہیں، کھا کے۔ یہ شرارتیں اسکولوں میں چل رہی تھی، وہ کوٹ پہن کے آئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو ہدایت دے، بدتمیزی والی کام کیا اس نے کہ وہ چھالیاں کھائیں اور کوٹ میں ٹیچر کے کوٹ میں ڈال دی، اور ہنس بھی رہے۔ کرسی ٹوٹی ہوئی تھی، ایک پایا اس کا نہیں تھا، طلبہ نے کیا کیا، وہ دوسری کلاس میں ہمارے سامنے کرتے تو شاید ہم روک لیتے ان کو، یا ٹیچر کو بتا دیتے کہ یہ کرسی بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اس کا ایک پایا نہیں تھا تو اس کو کسی طرح سے ٹکا دیا، وہ بیچارے ٹیچر آ کے بیٹھے ہیں، دھڑام سے نیچے گرے، بچے ہنس رہے ہیں۔
انٹرٹینمنٹ ہو گئی ان کی. اب آپ بتاؤ, ٹیچر بھی تو روحانی باپ کی جگہ ہوتا ہے نا, جو آپ کو علم دے رہا ہے. جب اس کے ساتھ یہ بدتمیزی ہوگی تو یہ اپنے باپ کا احترام کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم جب مدرسے میں گئے ہمیں پتہ چلا ٹیچروں کا احترام کیا ہوتا ہے. کچھ تو گھر سے بھی سیکھا تھا الحمدللہ, گھر والوں نے بھی. ہمارے ہاں یہ دستور نہیں تھا کہ ٹیچر نے ڈانٹا ہے, مارا ہے تو ہم گھر آ کے شکایت کریں, پھر ہمارے ابا ٹیچر کو جا کے دو لگائیں, تو کون ہوتا ہے. ہمارے ابا اور بھائیوں نے ٹیچر کو کہا ہوا تھا ہڈی ہماری ہے, گوشت سمجھتے ہو, چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے کیونکہ گوشت ریپیئر ہو جاتا ہے. کباب پراٹھے کھا کے انڈے منڈے کھا کے ریپیئرنگ, ہڈی کی ریپیئرنگ ٹینشن والا کام ہے. میں نہیں کہتا آپ ٹیچروں کو اتنی اجازت دے دیں کہ کوٹیں طبیعت سے پکڑ کے, لیکن اتنا چھوئی موئی بھی اولاد کو نہ بنائیں کہ ٹیچر اس کو ڈانٹے تو بچے کی سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے. وہ بچہ انسان کا بچہ نہیں بنے گا. وہ بچے خواہش پرست ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا روب سے چلانا پڑتا ہے. تو خیر جلد کہاں سے بالکل ہی ہم قیام طعام میں آگے جنگلوں کی طرف نکل رہے ہیں. تو مدرسے میں ہم گئے نا, تو استاذوں کا احترام, ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اور ان کی خدمت کرنا, تو ہمیں خیال ہوا کہ یار باپ کا مقام تو ٹیچر سے بھی بولو زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی غلط مشہور ہے کہ استاذ کا مقام باپ سے زیادہ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جو باپ اور ماں کا مقام ہے وہ استاذ, پیر و مرشد, شیخ و مرشد سب سے زیادہ ہے. باپ سب سے پہلے باپ ہے, اس کے بعد باقی سب آتے ہیں. تو پھر ہمیں خیال ہوا کہ یار ہم تو باپ کا تو ایسا احترام کرتے ہی نہیں ہے. بدتمیزی پہلے بھی نہیں کرتے تھے الحمدللہ اپنے والدین سے, تھوڑی بہت ہو گئی تو معذرت کر لی, لیکن مدرسے میں جا کے پتہ چلا کہ بڑوں کا احترام کسے کہتے ہیں. بڑوں کا احترام صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. بڑوں کا احترام یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, یہ سمجھ لیں. جب وہ نصیحت کرے تو فوراً وضاحتی بیانات نہ جاری کر دیا کریں, سن لیں تمیز سے, چاہے وہ غلطی آپ میں نہ بھی ہو. یہ بھی ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے نا. آپ کا ابا آپ کو سمجھا رہا ہے بیٹا یوں, آپ کو ابا میں ایسا ہوں ہی نہیں, آپ مجھے کیوں سمجھا رہے ہو. آپ کا ابا آپ کو سمجھا رہا ہے بیٹا فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھ لیا کرو. ابا ٹائم پہ ہی تو پڑھتا ہوں میں, یہ چل رہا ہے نا آج کل مارکیٹ میں. ابے سن لو تھوڑی دیر یار, پڑھتے ہو گئے تو کیا ہو گیا اگر اس نے بول دیا ہے بیٹا گھر میں تمیز سے بات کیا کرو. ابا آپ نے کبھی بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا مجھے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمیز سے بات کیا کرو, تو یہ بدتمیزی ہی ہے. اس کا مطلب آپ میں تمیز بولو نا. نہیں, یہ تو اسٹائل سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ میں تمیز نہیں ہے. ہمارے ایک کلاس فیلو تھے, ان کا اپنے والدین سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی, تو ہمارے استاذ نے ان کو بلایا کہ آپ کے والدین کی طرف سے شکایت آئی ہے کہ آپ بولتے بہت ہیں نا, ماں باپ کے سامنے زبان بہت چلاتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں یہ غلط بات ہے, میں تو زبان نہیں چلا, پورا وضاحتی بیان. تو ہمارے استاذ نے کہا میرے سامنے اتنی چلا رہے ہو یہ تو تمہارے عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ تم چلاتے ہو. 100 دفعہ بولو میں زبان نہیں چلاتا, چلا رہے ہو نا. اصولی طور پر یہ تھا کہ اگر آپ کو بلایا گیا ہے کہ آپ والدین کے سامنے زبان چلاتے ہو تو آپ بولو انشاءاللہ آئندہ میں کوشش کروں گا, ختم. اپنے عمل سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ زبان نہیں چلاتا. تو ماں باپ کے سامنے وضاحتی بیانات, غلطی کو نہ ماننا, بھائی ہے ٹھیک ہے, نہیں بھی ہے تو سوری ابا آئندہ تھوڑا خیال کریں گے. پھر ابا اگر دوبارہ کر رہے ہیں تو پھر بول دو بھائی ایک وقت تک ہے, ابا نے بوڑھا ہو کے بیچاروں نے دنیا سے چلے جانا ہے, آپ کی بھی شادی ہوگی, 2-4 بچے ہوں گے, آپ نے الگ ہو جانا ہے, تو تھوڑا یہ زیادہ نہیں ہے, کچھ ہزار سال کی عمریں تھوڑی ہیں کہ ساری زندگی برداشت کرنا ہے, تھوڑے دن کی بات ہے. جو احسانات ہیں احسانات وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان احسانات کے سمندر میں آپ ڈوبے ہوئے ہو. میں کہتا ہوں باپ روزانہ لاٹھی لے کے آپ کو آدھا گھنٹہ بغیر کسی وجہ کے بھی دھنائی لگائے نا, پھر بھی اس کے احسانات اس ظلم سے زیادہ ہیں. آپ کا کوئی روٹی پانی بند کر دے, روڈ پہ پھینک کے چلا جائے آپ کو, آپ بولو گے ڈنڈے سے مجھے روزانہ آدھا گھنٹہ کوٹ دیا کرو, مجھے گھر دے دو, مجھے عزت دے دو, مجھے روٹی دے دو, میں تیار ہوں, 2-4 تھپڑ مجھے روزانہ لگا دیا کرو. کیونکہ جس نعمت میں انسان پلتا اور بڑھتا ہے اس نعمت کی انسان میں قدر نہیں ہوتی. نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب نعمت چھنتی ہے. جس عزت کے ساتھ باپ اور ماں کھلاتے ہیں نا اولاد کو, کون پوچھتا ہے آپ بتاؤ. جس کا کہیں رشتہ لینے جاؤ, اب پوچھیں آپ کے والد صاحب, انہیں ہے ہی نہیں, کوئی دے گا رشتہ, ہے ہی نہیں, سڑک پہ ملا تھا میں, پتہ ہی نہیں ہے. انگریزوں میں مل جاتا ہے اس کو زیادہ, وہ ویل ڈن یار, زبردست لبرل آدمی ہے بہت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابا کا ان کو پتا ہوتا ہی نہیں, براڈ مائنڈیڈ. ان کے ہاں مل جائے گا لیکن ملے گی پھر اسی ٹائپ کی, وہ 2-4 بچے لا کے آپ کے کھاتے میں ڈال دے گی. کہ ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا تو میں نے کہا چلو یہ آپ کے کھاتے میں, ان بچوں کا بھی ابا کا پتہ نہیں چل رہا تھا. عزت دار لوگ اور خاندانی لوگوں کے ہاں فادر ہوتے ہیں. سمجھتے ہو انسان کی عزت کی جو پہلی اکائی ہے نا
وہ باپ سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلی جو اکائی ہے نا کہ آپ قابل عزت ہے یا نہیں ہے, تو سب سے پہلا یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے فادر ہیں آپ کے فادر. تو خیر میں بات کہاں سے کہاں چلی گئی, تو ہم مدرسے میں آئے تو میرے ساتھ کالج میں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے, تو ہمیں تانے کھائیں گے کہاں سے, اور رشتہ کوئی نہیں دے گا, اور وغیرہ 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 وغیرہ. تو ہمارے حضرت کا اس وقت بیان ہوا, اس کا نام تھا ملا کا رزق, اس بیان کا نام تھا ملا کا رزق. تو حضرت نے فرمایا مولوی اگر اللہ پہ توکل کرے رزق کی فکر چھوڑ دے, فکر چھوڑنے کا مطلب یہ کہ لالچ ہوس ختم کر دے, اور یہ عزم کرے میں نے زندگی بھر دین کی خدمت کرنی ہے, مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے, مخلوق کے سامنے زبان کو ٹیڑھا نہیں کرنا ہے. تو حضرت نے فرمایا رزق ٹکریں مارتا ہوا آتا ہے, آپ آگے آگے اور رزق آپ کے. اس وقت حضرت کی بات کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا. اب جب پیٹ خراب ہوتا ہے نا دعوتوں میں, تو اب وہ مطلب سمجھ میں آ رہا. اب تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کھلانے سے پہلے ہاضمے کی 2-4 گولیوں کا انتظام. کاربینہ کھاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی, حقیقت ہے, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار کیا ہو گیا. اب یہی ہے کہ ڈھیٹ پنے پہ آنا پڑے گا. اچھا خیر, جو اصل ٹاپک ہے وہ رہ نہ جائے کرنے کی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر کوئی پیشنٹ, کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کا مسئلہ ہے پیٹ کا, اس پیٹ کی وجہ سے دائیں بائیں درجنوں مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, تو ڈاکٹر اسے کیا کہے گا؟ بھائی پیٹ کو کیا کرو, صحیح کرو, پیٹ کی دوا دے گا اس کو. آپ دوبارہ گئے پھر پیٹ کی دوا دے گا, کہہ رہے پہلے اس کو تو ٹھیک کرو, تم تو جو کھا رہے ہو ہضم ہی نہیں ہو رہا, تمہیں تو کوئی میڈیسن بھی دیں گے وہ بھی کم وقت ہضم نہیں ہو رہی. آپ کو یار یہ ڈاکٹر ایک ہی ٹاپک لے کے بیٹھا ہوتا ہے, یا آپ شوگر کے مریض ہیں, اس سے زیادہ آسان, شوگر ہی کنٹرول نہیں ہو رہی, تو ڈاکٹر کس کو فوکس کرے گا؟ شوگر کو, بشرطے کہ اس کو پیشنٹ کے بارے میں پتا ہے کہ اس کم وقت معذرت کے ساتھ اس کو شوگر ہے, کم وقت کہہ رہا ہوں میں اس کو بیچارے کو, اس کو کیا ہے؟ شوگر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو ہے کیا. اب وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں دیکھ کے آپ کا علاج کر رہا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صبح ناشتے میں یہ کھانا چاہیے, دوپہر یہ کھانا چاہیے, رات یہ کھانا چاہیے, اور کھجور کے یہ فائدے ہیں, اور کیلے کے یہ فائدے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ کے یہ فائدے ہیں. بھائی وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں اپنی جگہ درست ہیں, مگر ہر کتاب کا ہر ٹاپک ہر ایک کے لیے نہیں ہے. موٹوں کے لیے الگ ہے, پتلوں کے لیے الگ ہے, شوگر کے پیشنٹ کے لیے الگ ہے, جن کو شوگر نہیں ہے ان کے لیے الگ ہے, جن کے سر پہ بال نہیں ہے ان کے لیے الگ ہے, جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ان کے لیے الگ ہے, جو ڈپریشن کے مریض ہیں ان کے لیے الگ ہے, جو سوتو ہیں ان کو آپ نیند کی گولیاں کھلا رہے ہو, جو پولیس سے نہیں اٹھتے سوتے رہتے ہیں ان کو آپ کیا کھلا رہے ہو؟ نیند کی گولیاں. تو علم ایک ہی جیسا سب حاصل کرتے ہیں, امپلیمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں سے کون سی میڈیکل سائنس کی بات کس کو بتانی ہے. ایک آدمی میں کولیسٹرول ہے ہی نہیں, آپ اس کو کولیسٹرول سے ڈرا رہے ہو. ہمارے ایک دوست تھے, وہ جناب مونگ پھلیاں بہت کھاتے تھے, ان کو کسی نے کہا کولیسٹرول بہت بڑھ جائے گا تمہارا, وہ بہت دبا کے کھا رہے ہیں نا مونگ پھلیاں, ان کو شوق تھا, اور اسی طرح کی نہاری اور مغز اور یہ سپائے وائے کا ان کو عادت تھی, پھوڑتے رہتے تھے صبح شام. عمر بھی 50 سال. لوگوں نے کہا بھائی اس عمر میں یہ خوراکیں ججتی نہیں ہیں آپ کے اوپر, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, مرمرا جاؤ گے. وہ عقل مند تھے, انہوں نے کہا پہلے ٹیسٹ کرا لیتا ہوں نا جی. وہ آ گئے تھے, اس پہ کدو